बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लेस्ड रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। आज दूसरा रोज़ा और दूसरे रोज़े में जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जो मेरे अपने टीम मेंबर्स हैं, अहल खाना हैं, सब की तरफ से यही बातें हो रही थी कि इसमें खाया पिया क्या जाए। जैसे अफ्तार का वक्त आता है, पानी से मशरूबात से हाथ नहीं रुकता और फिर सहरी में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। तो मैंने सोचा आज इसी को डिस्कस करें, रमज़ान, सेहत और इस रमज़ान में ग़िज़ाएँ क्या होनी चाहिए, उन पर डिस्कशन करेंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाऊँ। मेरे दाएं हाथ पे मौजूद हैं कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, फ़ाज़िल क़िराअत अशरा हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद हैं हकीम मुबश्शिर अली हसन साहब, फ़ाज़िल तिब्ब व जराहत हैं, फ़ाज़िल उलूम इस्लामिया हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। सर वेरी वार्म वेलकम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? शुक्र है मुहतरम। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे और जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया, ग़िज़ा और सेहत के हवाले से बात करेंगे। रमज़ान में कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए उनका ज़िक्र करेंगे हम। पहले चलते हैं कारी साहब की जानिब। सर गुजारिश है कि तिलावत कुरान करीम से हमें फैज़ याब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ खैर। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौमा ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। नूरुहुम यस्अ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नूरुहुम
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے. جس طرح سے آپ نے ادائیگی کی ہے, جس طرح سے آپ نے آواز میں وہ پورا ایک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سر آپ کو. حکیم صاحب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے, ان بعض میں میں بھی شامل ہوں ویسے, اور پھر ہم الٹا وزن بڑھا لیتے ہیں. تو یہاں سے ابتدا کرتے ہیں کہ بھوکا رہنا جو ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اعصابی کمزوری اس سے ہو جاتی ہے, اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے بھوکا رہنے سے. میں چونکہ روزے کی بات کروں گا, آپ نے ایک تو اس پہ روشنی ڈالنی ہے, دوسرا بتائیے کہ جو آپ کی قوت مدافعت ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے روزہ میں. سب سے پہلے پیغام ٹی وی میں دعوت دینا کا شکریہ. ویلکم سر, ویلکم. جو انسان کا وزن ہے جی, وہ کیسے کم ہو اور کیسی سحری اور کیسی افطاری ہو کہ اس کی قوت مدافعت بھی بڑھے, اس کے اعصاب کی قوت بھی قائم رہے اور اس کا وزن بھی گرے, سارے کام ون گو میں ہو جائیں, بہترین طریقے سے ہوں گے. طب اس کے متعلق ہماری جو رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کے ایک وقت میں ایک مزاج ہوگا, کل مزاج انہوں نے جو ڈسکس کرنے وہ 3 قسم کے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جن کا وزن بڑھا ہوا ہے, وہ زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے. کچھ ایسے ہیں جو زیادہ ترش چیزیں اور ساتھ گوشت کھاتے. کچھ ایسے ہیں جو زیادہ چکنائی والی چیزیں کھاتے. تو موقع پر تشخیص یہ کی جاتی ہے کہ اس کا وزن کس چیز سے بڑھا ہے, اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اتنے دنوں کے لیے چھوڑ دینی ہے, اس کی جگہ یہ چیزیں استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آدمی کی قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے اور آدمی کا مزاج بھی مستحکم ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی جو اضافی آہستہ آہستہ گرتا جاتا ہے. مثلاً فی زمانہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بادی چیزیں کھانے کے عادی, میدا بڑے شوق سے کھا رہے, بیکری آئٹمز, بن, کیک, ڈبہ روٹی, پیسٹری, ایسی چیز مین میڈ فوڈ جو ہم نے خود سے بنا لی جو پروسیس فوڈ ہے, جی, جو نیچرلی نہیں ہے, جو نیچرل نہیں. جی, یہ جو پروسیس فوڈ ہے جس وقت کھایا جائے گا, یہ ہمارے زبان کے نیچے اللہ کریم نے ایک حدود لگایا ہے, سلیوری گلینڈ. اس کے اندر سے ایک انزائم نکلتا ہے امائلیز.
یہ جتنی بھی کاربوہائیڈریٹس کی چیزیں ہیں جس کو ہم نشاست دار اشیاء کہتے ہیں، اس کو یہ بریک ڈاؤن کر کے گلوکوز بنا دیتا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسانی وجود میں ایک وقت میں 5 لیٹر کے لگ بھگ خون سرکولیٹ ہو رہا ہے، دوران خون میں چل رہا ہے۔ اس 5 لیٹر میں 5 گرام گلوکوز کی ضرورت ہے، صرف 5 گرام؟ صرف 5 گرام۔ جی۔ اگر ہم عام اندازے میں کوئی ایک سادہ روٹی یا نان یا بیکری کی بنی ہوئی جو میدے کی چیزیں 100 گرام کے لگ بھگ کھائیں تو وہ جب خون میں اس کا اثر پہنچے گا تو 70 گرام گلوکوز شامل ہو جائے گا، جو صرف ہمیں 5 گرام چاہیے، جو صرف 5 گرام چاہیے۔ سو ہم نے 65% ایکسیس لے لیا، زیادہ لے لیا، جو اضافی چلا گیا جی۔ ہے۔ اب جگر اس گلوکوز کو گلائکوجن کی شکل میں اسٹاک کر لے گا، اس کی چربی بنا دے گا، پھر وہ جسم کے نازک اعضاء پر جمع کر دے گا، فیٹ پاکٹس ڈفرینٹ جگہ پہ۔ جی۔ کسی کے پیٹ کے اوپر آ رہی ہے، سب سے پہلے تو پیٹ کے اوپر آئے گی، پھر ایسا ایسا بڑھتی ہوئے جگر کے اوپر بھی آ جائے گی، اور انسان کے جو نازک اعضاء وہاں تک بھی چلی جائے گی، ٹھیک۔ جسم ایسا ایسا سارا پھیلتا جائے گا۔ تو اس کا ہم بہترین حل بتاتے ہیں کہ جو چیز آپ کو اس وقت پریشان کر رہی ہے وہ آپ کی زیادتی ہے، جو خود سے ہی آپ کر جو رہے ہیں۔ خود سے آپ نے کر لی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اس چیز کو چھوڑیں اور اسی جگہ پر واپس آ جائیں کہ آپ نے 5 گرام گلوکوز مقدار پوری کرنی۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے آپ صبح صبح ناشتے میں 3 دیسی مرغی کے انڈے استعمال کریں۔ سر 3 انڈے؟ ہاں 3 انڈے، 3 انڈے ہاں واقعی ہاں سر؟ بہترین۔ اچھا۔ اور اس کے اندر بعض لوگوں کی ضرورت کے مطابق آدمی کی محنت مشقت زیادہ ہے، Exertion جس کی ہم زیادہ 4 بھی کہتے ہیں، 5 6 بھی کہتے ہیں، 7 8 بھی کہتے ہیں۔ ایک ہیلدی آدمی نارملی اس کے عام آپ کہہ رہے ہیں 3 ایوریج لینے جو ہے چاہیے۔ ہمارے کاموں کے حساب سے وہ 3 دیسی مرغی کے انڈے، یعنی قاری صاحب اگر کھائیں تو 3 دیسی انڈے قاری صاحب آپ نے ڈیلی کھانے ہیں؟ کافی ہے، اچھا آپ کے لیے بھی بہترین ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح انشاءاللہ۔ میری نارملی ایگزرشن زیادہ ہوتی ہے۔ اگر زیادہ زردی سمیت، اچھا ہول زردی ایگز، ہول ایگز وداؤٹ یolks نہیں۔ اب اس کو پکانا اس طریقے سے کہ آپ نے اس کے اندر سبز مرچ، لہسن، پودینہ، سر، کالا کیا زیرہ، کر رہے ہیں سر؟ کسوری میتھی، تیز پات، دیسی نمک جسے پنک ہمالین سالٹ کہتے سر ہیں، افطاری کے قریب ہے اور سر ایسی چیزیں بتائیں۔ یہ بہترین اشیاء اچھا سر آپ نے دیسی نمک بتایا، دیسی نمک کون سا سر؟ جسے ہمارے ہاں یہ کھیوڑا کی کان سے وہ اچھا جو پروسیسڈ نہیں ہے، جو پروسیس پورا پیس کا پیس جو آپ پیس کو کا ملتا ہے۔ پیس، اس کو آپ اچھا۔ کوٹ کے چھان کے وہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 5-6 قسم کے مسالہ جات ہیں، سبز مرچ، لہسن، پودینہ، کالا زیرہ، کسوری میتھی، دیسی نمک جسے پنک ہمالین سالٹ یا کھیوڑا کی کان سے آنے والا نمک، وہ یہ شامل کر لیں اپنے ذائقے کے مطابق۔ کسی کو کوئی چیز زیادہ پسند ہے وہ زیادہ ڈال دے، کسی کو کم پسند ہے، یا کوئی چیز ان میں سے ختم کرنا چاہے، منہا کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اور پکانا کوشش کرنا ہے کہ دیسی گھی میں۔ ارے سر اتنے مشکل کام آپ بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر جو اس کا گلوکوز لیول بڑا ہوا ہوگا جی۔ وہ کم ہوتا جائے گا، اور جو اس کی فالتو فیٹ تھی دن دن کم ہوتی جائے گی۔ آپ میری بات صرف 1 مہینہ استعمال کر کے دیکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج آپ کا وزن 105 ہے تو 1 مہینے بعد 100 رہ جائے گا۔ جی۔ تو اضافی وزن بھی کم ہو گیا اور جسم کے اندر نکاہت بھی نہیں آئے گی، آپ کی قوت قائم رہے گی، آپ کام کرنے کے قابل ہیں، بھاگ دوڑ پوری کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے، وہ جو میدے والی چیزیں کھائی جا رہی تھیں، نشاستے والی چیزیں کھائی جا رہی تھیں، روٹی، چاول، بن، کیک، ڈبل روٹی، یہ ساری چیزیں بند کر دیں۔ صحیح۔ صبح انڈے کھانے، اور انڈے کے بعد آپ نے 1 کپ قہوہ بنا کے پی لینا۔ اور وہ قہوہ بھی کیسے ہونا چاہیے سر، وہ بھی بتائیں۔ 1 کپ پانی ابلا ہوا اپنے پاس، جس وقت ایک جوش آ جائے نیچے رکھ لیں، اور 1 پودینے کی ٹہنی جس کے ساتھ کوئی 6-7 پتے لگے ہوں، اگر چھوٹی ٹہنیاں تو بے شک 3 ٹہنیاں ڈال دیں، اس ابلے ہوئے پانی کے اندر ڈال کے 5 سے 7 منٹ کے لیے دم دے دیں۔ ابلنے دیں اس کو؟ نہیں، ابلے ہوئے پانی اچھا میں ویسے رکھ دیں، اس کو ڈھک دیں؟ ڈھک دیں، اور 5-7 منٹ دم دینے کے بعد وہ ٹہنیاں باہر نکال کے اس میں چمچ شہد ملا دیں۔ اب وہ آپ نیم گرم پئیں،
पेट में जो हवा गैस पहुंच चुकी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सर ये तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है जो आप स्किन के लिए रेमेडी बता बहुत रहे हैं। अच्छा, और जिगर की तकवीत के लिए बहुत अच्छा। जिस्म के जो इंसान का अज़लाती निज़ाम है, मस्कुलर निज़ाम, उसको क़ुव्वत देगा और जिगर में तभी हरारत पैदा करेगा, आपका ताज़ा खून बेहतरीन बनाएगा। मसल जो सारा दिन थकावट महसूस करते हैं, जो उसके अंदर कमी हो जाती, ये पूरे कर। अच्छा सर, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ये फरमाइएगा कि देसी आपने वो एक कथन लगा दिया है, होने अंडे देसी ही चाहिए या अगर भी कोई ले सकते हैं? आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, जिसको मिलने मुश्किल है जी, तो फिर वो फार्मी अंडे भी ले सकता, वो भी चल सकते हैं। चल सकते। ओके, और लेकिन सर तरजीहन कोशिश करे कि वो देसी अंडे, देसी घी इस्तेमाल। और सर अगर घी के बारे में थोड़ा सा हाथ हल्का हो सके, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं उसमें? अगर कोई आदमी देसी घी या उसको उसकी अपना चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो रोगने जैतून शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। नारियल का तेल शामिल कर सकते हैं, कुछ लोग सरसों का तेल शामिल कर ओके, सकते हैं। ओके। लेकिन इस मिजाज में जो ज़्यादा पायदार चीज़ है, ये भी मैं अपने मौजूद नाज़रीन से जिक्र कर दूँ जी, कि जितनी भी नबाताती चीज़ें हैं ये जुज़्व बदन नहीं होती, बराए नाम अच्छा, ज़्यादातर जिस्म से निकल जाती हैं, ठीक है, और जो हैवानी अशिया है वो जुज़्व बदन होती हैं। ठीक। इसलिए देसी घी का आपको डबल फ़ायदा होगा, जिस्म की सफाई भी करेगा, साथ साथ कुव्वत भी देगा। सही। जो तेल है, बाकी नबाताती चीज़ें, वो जिस्म की सफाई तो करेंगे और निकल जाएंगे जिस्म। और सर अगर मक्खन डाल ले, कोई बटर डालना मक्खन डाल ले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो भी। बेहतरीन। मक्खन, देसी घी, ये दो ऐसी हैवानी चीज़ें हैं जो आदमी की सारी सलाहियतों को पूरा करती हैं। सर ये सहरी में लिया जा सकता है, इससे सहरी की जा सकती है? सहरी इसी से करनी, इसी से ही करें? इसी से सहरी करनी। अच्छा, और सर हाँ, अंडे किसी देसी आदमी घी खा की- के हाँ हाँ प्यास अगर वो बहुत ज़्यादा लगे? हाँ, प्यास नहीं लगेगी, नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। प्यास उस वक्त लगेगी जिस वक्त आप कोई ग्लूकोज वाली चीज़ लेंगे साथ। ओके, तो सर इसके साथ रोटी लेनी चाहिए गंदम की? हाँ, क्या कोई करना आदमी ऐसा है जिसने सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करनी, उसका ग्लूकोज लेवल लो ना हो जाए, जी, उसके लिए फिर हम तजवीज़ करते हैं कि अब आप इसके साथ एक रोटी भी खाएं। एक रोटी? एक रोटी, ठीक है। उसका तरीका यह है कि रोटी सादा पका के नीचे जिस वक्त अपने आ जाए प्लेट के अंदर, उसके ऊपर देसी घी लगा दें, अगेन उसमें भी लगा सकते लगा हैं? दें, ठीक है। ताकि चिकनाई जिस्म के अंदर कायम रहे। ठीक है सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और माउथ वाटरिंग हो रहा है कारी साहब। अफ्तार से पहले मैंने ऐसी चीज़ें अच्छा, बता रहे हैं आपसे कारी वो साहब। क्वेश्चन ये कि कारी जो- साहब दोबारा आएंगे क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, तो फिर यही क्वेश्चन आपका शामिल जी, करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस तरह से है कि हम तो अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे नंबर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन नंबर्स पे कॉल करके आप लाइव अपने क्वेश्चंस शामिल करवा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कारी साहब से कोई बात करना चाहें, हकीम साहब से कुछ पूछना चाहें, मुझसे गुफ्तगू करना चाहें, आप इन नंबर पे कॉल करें और हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और एक छोटा सा चेंज आ गया है यहाँ पे सेट पे कि कारी साहब जा चुके हैं, कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, और हमारे हर दिल अजीज़ बड़ी प्यारी एक शख्सियत जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, जो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको हम वेलकम कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत फजल, शुक्र है। आज का दूसरा रोज़ा जो है सर, इसके बारे में बताइए अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा बड़ा जा लुत्फ़ रहा है जी, लुत्फ़ बहुत है। लुत्फ़। हर तरफ ऐसे लगता है कि जैसे नेकियों का मौसम बाहर आया हुआ है। माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, और वो मस्जिद से निकलना नहीं चाहते, थक जाते हैं तो लेटे हुए हैं कि मस्जिद में ही अल्लाह अल्लाह करेंगे। माशाल्लाह, तो बड़ा माशाल्लाह। मज़ा आता है माशाल्लाह, जी, बड़ा जी, लुत्फ़ जी, आ रहा है जी, बहुत। माशाल्लाह। बेशक बेशक। मौसम के एतबार से भी हाँ जी, बहार- मौसम भी ठीक भट्टी है साहब, हम बात करें हैं ग़िज़ा और सेहत के हवाले से, रोज़े में कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, तो हकीम साहब ने एक ऐसा नुस्खा बताया है, मैं तो उस वक्त से बड़ी क्रेविंग होने लग गई है कि आज की सहरी में ये खाएंगे। सर वहीं से ज्वाइन करते हैं, सिलसिला जोड़ते हैं। हाँ सर। आप फरमा रहे थे कुछ? मैं जिक्र कर रहा था कि सुबह नाश्ते में देसी मुर्गी के अंडे 3 अदद, उसमें देसी घी 2 चम्मच,
सब्ज़ मिर्च, लहसुन, पुदीना, काला ज़ीरा, कसूरी मेथी, देसी नमक अपने अपने ज़ायके के मुताबिक डालें और फ्राई कर लें। फ्राई करके खा लें और ऊपर से 1 कप पुदीने का कहवा पी लें। उसका तरीका भी बता दिया है कि पानी उबाल के अपने पास रख लें और उसमें 3 टहनियाँ जो 2 इंच के करीब हों, जिसके साथ कुछ 6-7 पत्ते लगे हों, वो डाल दें। 5 से 7 मिनट के लिए उसको दम दे दें। दम देने के बाद वो पुदीना बाहर निकाल दें। इसमें 1 चम्मच शहद मिला के इसको नीम गर्म पी लें। ठीक है। और सर अगर कुछ लोग दही भी ले लेते हैं शहर में, तो वो भी ठीक है? दही का एक बाउल छोटा। अगर किसी को बलगम, रेशा, खांसी ऐसी कोई शिकायत तो वो दही का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी के कोई गर्मी का असर ज़्यादा है, उसने गर्मी का ज़्यादा सामना करना है, उसको प्यास लगने का अंदेशा है, तो वो दही का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। सर की तरफ दोबारा चलेंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सर आप ये बताइए कि माशाल्लाह जैसे माह रमज़ान का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें मसनून खुराकों के हवाले से हमें आगाह कीजिए कि कौन सी ऐसी मसनून ग़िज़ाएँ हैं, खुराकें हैं जो खानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी साहब, मसनून ग़िज़ाएँ और खुराकें, आपने जमा का लफ्ज़ बोला है जी। इतना एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहरी और इफ्तारी का जिस तरह हम करते हैं ऐसा नहीं था। सादगी थी और सादा सादा कवानीन आपने दिए हैं। आपने फरमाया कुलू वशरबू वलबसू व तसद्दकू फ़ी गैर इसराफ़िन वला मखीला। जो खाना चाहो पाकीज़ा हलाल चीज़ों में से खाओ, जो हलाल मशरूब हैं पीना चाहो पियो, जो लिबास हलाल आपके लिए मौजूद है वो पहनना चाहो पहनो, अल्लाह की राह में सदका खैरात भी करो। 2 चीज़ों से बचना है कि ये डिशेस सजाते हुए अकड़ ना आ जाए, गुरूर और तकब्बुर ना आ जाए और उसमें इसराफ ना हो जी। ये 2 चीज़ों से बचते हुए आपने फरमाया कुल माशेता वल बस माशेता, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो। सिर्फ इसराफ नहीं होना चाहिए और उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आ जाए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितनी नेमतें बढ़ती जाएं उतना शुक्र बढ़ाते जाएं तो सब जायज़ है। सर सॉरी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि हमने लाइव कॉलर्स को इनविटेशन दे रखी है, तो हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर दोबारा सिलसिला जोड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी मोहम्मद नासिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप हकीम साहब से? हकीम साहब से भी बाद में सवाल करेंगे। कारी साहब से हमारा सवाल है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है और उस बारे में क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख? दोबारा रिपीट कीजिएगा ज़रा। सर मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरी हालत कुछ खराब है, यानी चल फिर सकता हूँ लेकिन फिर भी सही नहीं है, कमजोरी है। अच्छा ठीक है जी कारी साहब, तो उस बारे में रोज़ा मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, और अगर नहीं रख सकता तो उसकी कज़ा किस तरह होगी, कफ़ारा जी किस ठीक तरह है, होगी? बताते हैं बड़ी साहब। जी बड़ी साहब, अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है। फरमाया जो घरों में मौजूद हो, सेहत की हालत में हो, वो तो रोज़ा रखे, और जो मुसाफिर है, जो बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता, तो वो रमज़ान के बाद गिनती पूरी कर ले। ठीक है। तो अब ये भाई साहब अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती से नवाजे। तो अगर ये महसूस करते हैं कि रोज़ा रखने की सूरत में ये पूरा नहीं कर पाएंगे, मुशक्क़त है, तकलीफ़ है, तो अल्लाह ने रुख्सत दी हुई है, छोड़ दें अभी। रमज़ान में जब सेहत, रमज़ान के बाद जब सेहत बहाल हो जाए, क़ुव्वत आ जाए, तो उस वक्त जितने रोज़े छोड़ेंगे वो पूरे कर लें। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आप हकीम साहब से क्या पूछना चाह रहे थे? मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ लाइन पे थे और उनका एक ही क्वेश्चन था जो कि उन्होंने सर से कर लिया। जी बड़ी साहब। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सादगी थी जी। चंद खजूरें, रोटी जो भी मौजूद हो, जौ की है, गंदम की है, कुछ भी मौजूद हो, हल्का फुल्का खा के तो आप रोज़ा भी रखते थे। और इफ्तारी ताज़ा खजूर मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, वो नहीं मिली खुशक खजूर, वो नहीं मिली तो पानी के चंद बूंद से ही आप इफ्तारी कर लेते। तो इतना ज़्यादा अहतमाम जिस तरह हमने बेतहाशा डिशें बनानी शुरू कर दी हैं, ऐसा नहीं था। अलबत्ता आपने इजाज़त दी है, हलाल चीज़ हो खाओ, हलाल मशरूब है पियो, हलाल लिबास है पहनो, लेकिन गुरूर, तकब्बर, अकड़ नहीं आनी चाहिए। मैंने अभी अर्ज़ कर रहा था कि जितनी अल्लाह नेमतें
बढ़ा दे उतने शुक्र की मिकदार बढ़ा दे। बेशक बेशक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, तो बड़ा अजीब सा लिबास उन्होंने पहना हुआ, बाल बड़े हुए, तेल नहीं लगाया, बिखरे हुए बाल, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़रूरतमंद और हाजतमंद हों। तो आपने पूछा मेरे साहबी क्या अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमतों से भी नवाजा है? तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे पास ऊँट भी हैं, गाय भी है, बकरियां भी हैं, सोना चांदी भी है, और अल्लाह ने मुझे खिदमत के लिए खादम भी दिए हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया फिर इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो ये जो हुलिया है, ये जो हालत बनाई हुई है, ये तो नाशुक्री वाली है। तो आपने फरमाया अल्लाह अगर नेमत देता है तो अल्लाह ये पसंद भी करता है कि उन नेमतों का असर तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी शख्सियत पर नज़र भी नज़र आना चाहिए। ठीक है। तो अल्लाह नेमतें दे, शुक्र बढ़ाएं और खाते जाएं। और एक बात ज़हन में रखें कि आप जितनी डिशें बना रहे हैं मेहमानों के लिए, अपने लिए, इन नेमतों का सवाल भी होना है। ज़रा तसव्वुर करें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के सरदार, दोनों जहानों के इमाम, दोपहर को कैलूले का टाइम है, अरबों के रिवाज के मुताबिक सब लोग आराम करते हैं, और आपके घर में दोपहर के खाने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं है। अल्लाह अकबर। भूख की शिद्दत हुई तो आप बाहर निकले कि कुछ ढूंढा जाए। बाहर रास्ते पर आए तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के सबसे अफजल तरीन हस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अफजल तरीन शख्सियत, वो भी बाहर फिर रही है। पूछा अबू बकर इस लम्हे जबकि कोई भी बाहर नहीं है, आप बाहर कैसे आए? कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप कुर्बान, भूख ने इतना सताया कि घर में ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो मैं कुछ खाने के लिए बाहर ढूंढने के लिए निकला हूँ। आपने फरमाया आ जाओ, मैं भी इसीलिए निकला हूँ। अल्लाह अकबर। सर ये सिलसिला जोड़ेंगे। अल्लाह हमें अकबर। ज्वाइन कर चुके हैं लाइन पे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं वैसे? जी जी ठीक है। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं आज ग़िज़ा के हवाले से, चूँकि रोज़े में ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जिससे सेहत भी बहाल रहे, जो आपको पता है कि बड़ा एलिमेंट एक रहता है कि वज़न बढ़ गया है उसको भी कम किया जा सके, कमज़ोरी भी ना हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ठीक रहे, बॉडी की रेजिस्टेंस भी अच्छी रहे, तो उस पर कुछ फरमाइएगा। जी, दरअसल हम बिल्कुल उलट कर रहे हैं। रोज़े के लिए एहतमाम वो करे कि जो बेचारा बड़ा कमज़ोर है, जो मरीज़ है, जिसने बॉडी मशक्क़त करनी है, जिसने खेल कूद करने हैं, जिसने फील्ड में काम करना है, खेतों में काम करना है कहीं, या ऐसा उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसको धूप में बहुत ज़्यादा निकलना पड़ता है, वो तो कोई सोचे कि उससे ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, ज़्यादा एनर्जी लेनी है, ताकि उसको कमज़ोरी ना हो जाए। हमारी जो अब अक्सरियत है, वो अक्सरियत तो बल्कि मोटापे का शिकार है, सुस्ती का शिकार है, बीमारियों का शिकार है, और बीमारियां वो जो ज़्यादा खाने की वजह से हुई हैं, और उनको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है कि साल में एक दफ़ा आप 30 दिन रोज़े रख लें। तो उन रोज़ों में अगर उन्होंने जो वज़न बढ़ाया है या उस वज़न बढ़ने की वजह से बीमारियां बढ़ाई हैं, उनमें अफाका हो जाए। हम इतने असराफ से काम लेते हैं और ज़रूर से ज़्यादा सहर रफ्तार का एहतमाम करते हैं कि जो फ़वाइद हासिल होना चाहिए रमज़ान में, वो नहीं हो पाते। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि रमज़ान में वज़न कम होने की बजाय बढ़ गया। तो ये एक्स्ट्रा एहतमाम की तो ज़रूरत ही नहीं। अगर आप हिस्ट्री का मुतालिया करें, जी। आप सल्लम की ज़िंदगी का सारी सुन्नत नबी, सारी उनकी लाइफ का मुतालिया करें, असहाब रज़वानुल्लाहि अन्हा मजमाइन की ज़िंदगी का मुतालिया करें, तो रमज़ान शुरू होता था तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई उसमें घी नहीं आता था, कोई समोसों पकौड़ों के लिए कोई बेसन नहीं आता था, कोई अजाफी चीज़ों का फिक्र क्या होता था कि हमने इसमें इबादत क्या करनी है और अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन क्या जोड़ना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको ज़रूरत, आपका लाइफस्टाइल क्या है और आपको क्या खाने पीने की ज़रूरत है। कहीं रमज़ान में आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि हम लोग बसियारखोरी की तरफ चले जाते हैं, हमने कहाँ से अडॉप्ट कर लिया है ये वाली रिवायत कि हम पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें, फ्राइड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम ख़ास तौर पे शामिल करते हैं अफ्तार के वक्त में, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट कर लिया? देखिए, ये एक ना
یہ بڑی شروع سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی کہ شاید اس وقت کوئی زمانہ ایسا بھی اگر ہم یاد کریں کہ آج سے اگر کوئی 150 سال پہلے جائیں تو وہاں یہ سہولیات نہیں ہوتی تھی، تو سارا دن جسمانی مشقت شاید کرنی ہوتی تھی، لوگوں نے بھی کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا، یا جو بھی ذرائع تھے آپ کے معاش اس میں زیادہ تر لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی، عورتوں کو بھی کھیتوں میں کام یا اپنے گھروں کے اندر بھی بے شمار کام اس طرح کرنا ہوتا تھا، جسمانی مشقت بہت ہوتی تھی جی تو روزہ ایسی چیز ہے، ظاہر ہے پھر ادھر گرمیاں کا بھی پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، تو وہاں ضرورت زیادہ پیش آ گئی کہ روزہ رکھ کے جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، تو شام تک آپ کی انرجی ختم ہو گئی ہے تو چلو کوئی اگر آپ اہتمام کر سکتے تو کرو، یہ تب تو شاید یہ شروع ہوا۔ اب ہوا کیا کہ سہولیات کی وجہ سے انسان بیٹھ گیا لیکن وہ چٹخارے پڑتے گئے، زبان کا چسکا بڑھتا گیا۔ یہ الٹ کام ہو گیا۔ جی اب دیکھیں کہ آج جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ انسولین ریزسٹنس اس کا ایک آغاز ہے۔ اب وہ انسولین ریزسٹنس جو ہے نا وہ یہ کاز کرتی ہے آپ کی یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو بھی، آرتھرائٹس کو بھی، فیٹی لیور کو بھی، جوڑوں کی دردوں کو بھی، پھر گردوں کے اوپر بھی، پھر ہارٹ اور بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریاں ادھر سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کی پیچھے جائے ریزن کیا ہے کہ ہم نے جو اناج ہے وہ اور میٹھا ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مسلسل دہائیوں تک کھایا ہے، اور آہستہ آہستہ اکٹھا ہوتا 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 اپنی ضرورت سے زیادہ تھا تو الٹیمیٹلی پھر وہ اس میں آ گیا۔ اب وہ رمضان کے اندر اب یہ کہ اگر آپ اپنی خوراک کا تھوڑا سا بہتر خیال کر لیں، جو بسیار خوری کی طرف نہ جائیں، تو یہ صرف اور صرف جو رمضان ہی ہے یہ ان بہت ساری بیماریوں کو ریورس بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سوال ہے کہ کیا اہتمام کرنا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، جی پلیز کیری آن کیجیے گا۔ اب یہ کہ اہتمام کیا کرنا ہے، دیکھیے اہتمام کم از کم آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کوئی خوف شامل ہے کہ ہم نے وزن کم کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اس کو بھول جائیں، آپ نارمل انداز سے روزہ رکھیں، گھر کے اندر جو موجود ہے، جو پہلے سے موجود ہے، جو آپ سحر و افطار کے لیے بھی وہی استعمال کریں۔ ہاں البتہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے چونکہ دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے تو آپ نے ناشتہ، عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ سب سے اہم کھانا ناشتہ ہوتا ہے، تو وہ بہت ہلکا پھلکے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ اس ہلکے پھلکے کی طرف نہ جائیں، کم از کم جو دوپہر کو ہی کھانا کھا رہے ہیں وہی آپ سحر میں کھا لیں، اور جو آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں وہی آپ افطار میں لے لیں، ساتھ تھوڑے بہت مشروبات جو بالکل بہت زیادہ کیلورک نہیں ہے وہ بھی سارے لیں، فروٹ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جو گھر آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہے، اس فروٹ کو ساتھ شامل کر لیں، تو یہی اہتمام، یعنی زیادہ سے زیادہ آرگینک چیزوں کی طرف رہیں، جو مین میڈ فوڈ ہیں۔ ابھی ہم حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بھی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو مین میڈ فوڈ ہیں ان سے اوائڈ کریں، جو آرگینک چیزیں ہیں جو قدرت نے ہمیں دی ہیں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور فرمائیے گا کہ نارملی 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے سونے کے ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ ریسٹ کرنے کے ہیں، کتنی مرتبہ کھانا کھانا چاہیے جو صحت کے لیے بہتر ہو، اور رمضان میں یہ سحر اور افطار کے حوالے سے بھی فرمائیے۔ جی دیکھیے جی، جو بے شمار اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی، بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، لوگوں نے اس میں یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ 3 دفعہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، آپ اپنے آپ کو بھوک لگنے دیں اور تھوڑا تھوڑا کھائیں، یا ایک کی دفعہ دن میں ایک ہیوی میل، پورے 24 گھنٹے میں ایک ہیوی میل ہونا چاہیے۔ یہ چلتے چلاتے اب سارا کچھ یہی آ رہا ہے کہ جو ہم 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں نا، اس کو اگر ہم تھوڑے سی ماڈریشن سے کھائیں تو یہی بہترین ہے۔ اس میں یہ کہ آپ جو ان بٹوین میلز ہیں وہ تھوڑی بہت سنیکنگ کر لیں، ناشتہ جو ہے نا وہ بھرپور کریں، غذائیت سے بھرپور ہو، کوانٹٹی زیادہ نہ ہو، دوپہر کو ورکنگ لنچ پہ چلے جائیں، اور رات کو بھی آپ ایک ایسا کھانا کھائیں کہ جو آپ کو رات بھر بھوک نہ لگنے دے، یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا رمضان کے جب بات آتی ہے نا تو آج کل دنیا نے ایک ریسرچ جو ہے نا وہ اب بڑی کی ہے، اس کو اب بڑی کامن چیز ہے جس کو اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔
تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے نا وہ لوگوں نے ریسرچ کی کہ یہ آخر ہر مذہب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں شاید وہ مذہب ہو جس کے اندر فاسٹنگ نہ ہو، روزے نہ ہو، تو آخر اس کی سائنس کیا ہے؟ تو جب انہوں نے اس کی سائنس کے اوپر کام کیا تو ایک جاپنیز سائنٹسٹ کو اس کے اوپر بہت ایوارڈ بھی ملے اور اس میں بہت بڑا نام ہے اس کا. تو اس میں یہ آیا کہ اگر ہم 8 گھنٹے تک اپنے جسم کو مزید ایک دفعہ کھانا کھانے کے بعد مزید کھانا نہیں دیتے، اب جسم کے اندر وہ جو شوگر لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بہت سارے جو ٹاکسنز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون کینسر سیل تک بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی خوراک زیادہ ہوتی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہوتے ہیں. بلکہ سر آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ ایک ریمیڈی یہاں پہ بتائی گئی تھی ریسرچ میں کہ آپ ایمٹی سٹمک رہیں 30 دن تک کینسر کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا یہ بھی. جی تو اس میں پھر یہ آیا کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. لوگوں نے اس کے اوپر جب اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، اب لوگوں نے کینسر سیل کو، ڈائبٹیز کو کم کرنے کے لیے، انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ 16 آور پہ آ گئے. لیکن اس میں وہ کرتے تھے کہ پانی پی لیتے تھے، اس کو کہتے تھے ویٹ فاسٹنگ. پھر آہستہ آہستہ اب یہ بھی آ گیا کہ نہیں کہ ڈرائی فاسٹنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی الٹیمیٹلی وہ وہیں آ گئے ہیں کہ جو رمضان میں جو روزہ ہے یہ صحت کے لیے بہترین ہے. یہ کچھ نہیں کہتا آپ کے گردوں کو بھی اور باقیوں کو بھی اگر اہتمام سے کریں. ٹھیک ہے سر، یہ تو سائنس نے اب ثابت کر دیا جی کہ جو روزے ہیں وہ طبی لحاظ سے بھی بڑی افادیت ہے اور اس کی مزید ریسرچ آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی مزید افادیت بھی آتی جائے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں تو زیادہ ابھی ہم مزید اس کو آگے نہیں لے کے چل سکیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم گفتگو کا سلسلہ کسی اور سیشن میں رکھیں گے. ڈاکٹر شہزاد بصرہ صاحب ماہر غذائیات ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی صاحب چونکہ ابھی وقفے کی طرف بھی ہمیں جانا ہے تو ایک چیز آپ اپنے ذاتی جو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے کہ آپ سحر میں کیا کرتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، اسلامک کیونکہ چیزیں آپ ہمیں ساری گائیڈ کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مکمل کر لوں. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق جب تھوڑا سا آگے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر ملے. پوچھا کہ آپ کس لیے اس وقت باہر ہیں؟ تو انہوں نے بھی وہی عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کھانے کو اس وقت کچھ نہیں تھا. تو یہ تینوں ہستیاں چلتے چلتے ایک انصاری مسلمان بھائی کے باغ میں پہنچے اور وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا. اس نے جب دیکھا کہ میرے باغ میں اتنے معزز مہمان آ گئے تو دوڑے لگ گئی. فٹافٹ آیا، سلام کیا، ویلکم کیا اور جا کر جو مخصوص چھپر لگایا ہوا تھا، سایہ دار جگہ بنائی، وہاں بٹھایا. بھاگ کر جا کر ٹھنڈا پانی لے کے آیا، وہ پلایا. اس کے بعد فوراً جا کر درخت پر چڑھا اور پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا پورا خوشہ لا کے آگے رکھا اور کہا اللہ کے نبی بسم اللہ کیجئے. جیسے ہی مہمانوں نے وہ کھانا شروع کیا تو وہ چھری لے کر بھاگا. آپ سمجھ گئے کہ اب یہ کوئی جانور ذبح کرے گا. تو آپ نے کہا جانور ذبح کرو لیکن دودھ دینے والا کوئی نہیں کرنا. تو وہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بکرا روسٹ کر کے لے آیا اور پھر سب نے مل کر وہ گوشت بھی نوشت کیا. اور اینڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو توجہ دلائی کہ حلال کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، پیٹ بھر کے کھایا ہے. گھر سے بھوکے نکلے تھے اور اب پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھایا ہے. تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ان نعمتوں کا بھی سوال ہونا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے کہا اللہ کہ نبی یہ جو ہم نے اپنی ضرورت پوری کی اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اگر نعمتیں زیادہ دی ہیں تو شکر کی مقدار بڑھانی پڑے گی. تو شکر کرتے جائیں، کھاتے جائیں، پیتے جائیں اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا جی میرا سیلف ایکسپیرینس کیا ہے؟ سر آپ کا وہ ایکسپیرینس میں نے پوچھنا ہے لیکن بریک کے بعد شامل کریں گے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور سلسلہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا بڑی صاحب وہی کہ آپ اپنے ذاتی مشاہدے کے بارے میں بتائیں
کہ جس طرح آپ دین کے حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ سحر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، وہ بتائیے۔ نامی صاحب ایک طویل عرصے سے سحری میں ایک سادہ روٹی جی۔ بغیر گھی کے، اچھا، یا تو میں ایک چھوٹا سا بول دہی کا، یا اسی دہی کی میں لسی بنوا کے 1 سے 1.5 گلاس لسی، اور اگر کھجوریں ٹیبل پر نظر آ جائیں تو 1 یا 2 کھجوریں، یہ میری سحری ہے۔ اور افطاری آپ کے ساتھ ہی کی تھی، ماشاء تو اللہ۔ افطاری کے ٹائم پر فروٹ چاٹ ہو جاتی ہاں ہے، جی۔ کوئی نمکین ڈش آ جائے تو کھجوریں بھی، اور ساتھ پانی بھی ہلکا پھلکا۔ ٹھیک ہے۔ اور عموماً میں رمضان میں کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن کل یہاں پر آپ کی میت میں کھانا پڑا، سر محبت ہے سر، تو چونکہ رات کو دیر تک بیٹھنا تھا جی۔ تو پھر وہ کھانا کھا لیا، وگرنہ افطاری میں جو کھایا نا بس وہی ہوتا تھا پھر سحری کے پھر ٹائم۔ سحری ہوتی۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا بٹی صاحب نے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر جلن ہو جائے، یہ جلن وہ نہ سمجھیے گا بٹی صاحب، یہ وہ جلن کی 2 قسمیں ہیں نا۔ جی قسم، ایک تو بہت ہی بھیانک ہے نا جی، جس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ بندہ خود ہی جلتا رہے۔ سر ایک تو یہ والی جلن، اور وہ جلن دماغ میں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ دماغ میں۔ اور سر ایک وہ ہے جو جیسے آپ نے ثقیل غذائیں کھا لی ہیں، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں گائیڈ کیجیے۔ ہاں، جلن جو ہوتی ہے عموماً معدے میں، مریض آ کے شکایت کرتے ہیں یہ کھانا کھایا ہے معدے میں جلن شروع ہو گئی۔ جی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ معدے میں اللہ کریم نے ایک غدود لگایا ہے، گیسٹرک گلینڈ۔ اس کے 2 پارٹ ہیں، پیرائٹل سیل اور چیف سیل۔ پیرائٹل سیل اپنے اندر سے HCl بناتا ہے، چیف سیل اپنے اندر سے پیپسین انزائم بناتا ہے۔ وہ جو HCl ہے وہ معدے کا ایک اپنا مزاج، جو تیزابی مزاج، اس کو قائم کرتا ہے۔ آدمی اگر باہر سے زیادہ ترش چیزیں، کھٹی چیزیں، اچار، چٹنی، کیچپ، سرکہ، سوڈے کی بوتل، چائے، کافی، جو تحریک دینے والی چیزیں کھاتا جائے گا تو تیزاب کا لیول بڑھ جائے گا۔ وہ گیسٹرک انزائم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انکریز کریں گے۔ وہ جب تیزابیت بڑھ جائے گی تو معدے کے اندر قدرت نے ایک اور غدود لگایا ہے، میوکس گلینڈ۔ وہ میوسین پیدا کر کے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کمزور ہو جاتا ہے تیزابیت کی وجہ سے، جاتا ہے، اوکے۔ وہ پھر معدے میں جلن کرتا ہے۔ جب جلن مسلسل رہے گی تو وہ پھر اٹھ کے اوپر جو انسان کے معدے کے اوپر وال لگا ہے، گیسٹرک وال، جی، وہاں لگے گی اور وہ کھل جائے گا، اور خوراک اوپر نالی میں آ کے سینے تک جلن کرے گی۔ او مائی گاڈ۔ بعض لوگوں کو حلق تک اور بعض کے ناک کے یا منہ کے رستے مواد باہر آ جاتا ہے، اسے ایسڈ ریفلیکس کہتے ہیں، کہ کھائی ہوئی خوراک منہ کے راستے باہر ایسڈ ریفلیکس، ہاں، کہ ایسڈ جو ہے، تیزاب جو ہے، بالکل جی، وہ تیزابیت باہر آ رہی ہے، وہ گلا بھی خراب کر سکتی، منہ میں چھالے بھی بنا سکتی، اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی، معدے میں تیزاب۔ عموماً یہ ان مریضوں کو ہوتا ہے جن کے معدے میں ایک بیکٹیریا اٹیک کر جاتا ہے جس کو ایچ پائلوری کہتے ہیں۔ جی، ایچ پائلوری ہیلیکوبیکٹر، وہ کیا کرتا ہے کہ عام انسان جب غذا کھاتا ہے تو اس کی خوراک ہضم ہو کے معدے کی آگے چھوٹی آنتوں سے ایسا لہری حرکات نیچے کو جا رہی ہوتی ہے، جی، لیکن یہ اس حرکت کو الٹا کر دیتا ہے تو وہ خوراک نیچے جانے کی بجائے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو آدمی کھا کے ابھی سوتا ہی ہے تو خوراک اوپر فوراً حلق میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تیزابیت، کھائی ہوئی جو زیادہ چیزیں ترش کھائی گئیں اس کا اثر، ٹھیک، یعنی یہ وہ جلن ہے، وہ جلن۔ وہ والی جلن۔ اب اس جلن کو عموماً لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ گرمی کی زیادتی سے ہوئی ہے، اچھا، وہ چیزیں ٹھنڈی لیتے ہیں تو یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈے مشروب، اس طرح کی ٹھنڈے چیزیں۔ مشروبات، اس کو لینے سے جلن اور بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی سائنس ہے بڑی صاحب، باقاعدہ؟ اس کو یاد رکھنا معزز قاری ناظرین، اس کو اپنے یاد رکھنا اس لیے کہ یہ ٹھنڈک سے نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یہ جو جلن ہو رہی ہے یہ گرمی سے نہیں ہوتی، ٹھنڈک سے ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ ایڈورس ریئیکشن ہے، بالکل۔ اچھا، یعنی معدے میں جو جلن ہے اس کو یاد کر لیں، یہ کبھی گرمی سے نہیں ہوتی بلکہ ٹھنڈک سے ہوتی ہے۔ آپ اس کو گرم گرم کہوہ پودینے کا پلائیں گے تو جلن کو آرام آ جائے گا۔ اچھا، اور اس سے زیادہ بہتر کہ آپ ادرک سونف کا کہوہ دیں اور تیزی سے آرام آ جائے گا۔ یہ تیزابیت، جلن، یہ والا معاملہ ہاں، ٹھیک ہو۔ بڑے جلن کے مریض جتنی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں عموماً ان کے سامنے کوئی 10-12 دوائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی مائلینٹا سیرپ پی رہا ہے، کوئی السانک پی رہا ہے، کوئی میوکین لے رہا ہے، ڈفرینٹ قسم کی کوئی چیزیں۔ فیموٹیڈین، سمیٹیڈین، رینیٹیڈین، کوئی ایسا لے رہا ہے، کوئی میپرازول، سپرازول، پینٹوپرازول تک بڑی دوائیاں کھا رہا ہے،
لیکن اس کو وقتی طور پہ تو افاقہ ہو جاتا ہے، پائیدار آرام نہیں آتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس کو معدے کے جو گیسٹرک جوس آ رہا ہوتا ہے اس کو بند کرتی. اس کا بہترین حال یہ کرنا چاہیے کہ اس کی طبی حرارت بحال کی جائے. اس مریض کو بھی 3 انڈے کھلائے جائیں. اچھا یہ پھر یہ بھی ہاں کام کرے گا یہاں پہ؟ یہ معزز ناظرین، اگر کوئی کسی آدمی کو یہ مسئلہ ہو تو اس کو استعمال کر کے دیکھے، وہ بھول جائے کہ جلن کس کو کہتے ہیں. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈے بڑے گرم ہیں اور مسالہ جو اس میں شامل ہو رہا ہے، سبز مرچ ہے، پودینہ ہے، لہسن ہے، کالا زیرہ ہے، کسوری میتھی، دیسی نمک، دیسی گھی. بظاہر لگتا ہے کہ گرم، لیکن یہ استعمال کرنے سے معدے کی جلن ختم ہو جائے گی. اور سر ویسے بھی اگر صرف کالی مرچ اور وہ نمک جو آپ بتا رہے ہیں وہی دیسی گھی میں ڈال کے انڈا بنا لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. ہاں، لیکن کالی مرچ سے تھوڑا سا مزاج اور ہو جائے گا. اور ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں ادرک، سونف، کالی مرچ اس کو علیحدہ رکھیں. ٹھیک ہے. جلن روکنے کے لیے جو مسالے 6 ذکر کیے ہیں وہ سبز مرچ، لہسن، پودینہ، کالا زیرہ، کسوری میتھی، تیز پات، دیسی نمک، دیسی گھی. اچھا بڑی صاحب انہوں نے بڑی پتہ نہیں کیوں آئی فیل ویری فنی، وہ کہتے ہیں کہ جی جلن کے لیے 6 مسالے بتا دیے انہوں نے، یعنی جلن کو جلن سے دور کریں. جلن کو جلن سے دور کریں گے. اور یہ بڑی زبردست انفارمیشن ہے جو بتا رہے ہیں. ہاں، اس کے بعد مزید یہ کام کرنا ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی. اگر آدمی نے روٹی کھا لی تو جلن ڈبل ہو جائے گی. اچھا یہ بھی ہے. ہاں، دوپہر کو جس وقت شدید بھوک لگے تو پھر کشمش بادام کھا جائیں. اچھا اگر ساتھ روٹی کھائی تو جلن پھر ڈبل ہو جائے گی. روٹی نہیں کھانی. کشمش بادام پلیٹ میں سامنے رکھ لے، ایک دفعہ پانی سے دھو لیں تاکہ کوئی گرد و غبار اتر جائے. مٹھی بھر کے کشمش کی، مٹھی بھر کے بادام کی کھا جائے. اوپر سے اسی طرح پودینے کا قہوہ جو پہلے بتایا تھا وہ پی لے. انشاءاللہ قوت مدافعت بھی قائم رہے گی، جلن بھی نہیں ہوگی. بھٹی صاحب آپ سن رہے ہیں یہ چیزیں تو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ گرم ہے کشمش بادام، لیکن جس طرح فرما رہے ہیں حکیم صاحب یہ نسخے مجاہدین والے بتا رہے ہیں. مجاہدین والے نسخے بتا رہے ہیں واقعی. اور شام کو پھر مزید اس طرح کرنا ہے کہ 1 پاؤ بکرے کا گوشت لینا ہے، اس میں 2.5 کلو پانی ڈالنا ہے، اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے. جس وقت پک کے وہ کلو رہ جائے پھر اس کے اندر یہی 6 مسالے جو انڈوں میں ڈالے تھے، جی، سبز مرچ، لہسن، پودینہ، کالا زیرہ، کسوری میتھی، تیز پات، دیسی نمک اور دیسی گھی، یہ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال کے تڑکا لگا دیں. سر جتنی مرضی یہ باتیں کر لیں، اب افطار کا ٹائم بالکل نزدیک آ گیا، ہم کھا ہی لیں گے کچھ نہ کچھ. یہ تڑکا لگا لیں، آپ کا بہترین شوربہ بن جائے گا. یہ شوربہ آپ پی لیں اور اوپر سے پودینے کا جو بوٹیاں وہ بھی کھا لیں، اوپر سے پودینے کا قہوہ پی لیں. اب اس ترکیب سے اگر آپ استعمال کریں گے تو نہ تو جسم میں وزن بڑھے گا، نہ آپ کی شوگر بڑھے گی، نہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا. کتنے مریض آئے اور ڈرتے تھے جی کہ حکیم صاحب انڈے کھانے سے تو بلڈ پریشر بڑھے گا. بالکل، میں بھی فرسٹ گو میں یہی سن کے حیران ہو رہا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا. وہ کئیوں نے ڈرتے ڈرتے گولیاں پاس رکھیں کہ بڑھے گا تو کھا لیں گے. اللہ کی رحمت سے ضرورت نہیں پیش آئی. الحمدللہ. شوگر، بلڈ پریشر، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہے. پہلے ہفتے میں بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. شوگر 3 سے 6 ماہ میں اگر کوئی اس غذا کو فالو کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میں لبلبے کو تحریک دینے کے لیے دوا دیتا ہوں، تو وہ استعمال کی جائے تو شوگر سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے. سر ایک سیشن پھر رکھیں گے کیونکہ اس سیشن میں تو بھی یہ کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. بھٹی صاحب صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس اور اس کے بعد ہم نے رخصت چاہنی ہے. آپ میں گزارش کروں گا دعا کروائیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ رخصت چاہیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا الہ العالمین
دنیا بھر کے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو فوت ہو چکے تیرے پاس آ گئے اپنی رحمت سے ان کی کمیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے اور بخشش سے مالا مال فرما، الہ العالمین تمام مسلمان ملکوں اور ہمارے ملک عزیز پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ لے جی اب تک کے لیے اتنا ہی رمضان کی یہ ٹرانسمیشن جو بلیسڈ رمضان، اس سے اجازت چاہیں گے اور نماز تراویح کے بعد دوبارہ بلیسڈ نائٹس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔